قرآن کریم کے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی، کہ تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے اللہ جس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ڈرنے کے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ لوگ اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید نے اپنی حاجت ان سے پوری کر لی، زوجنا کہا، تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ دراصل یہ قصہ ہے حضرت زید بن حارثہ اور ان کی بیوی حضرت زینب بنت جہش کا، جن کا پہلے نکاح حضرت زید سے ہوا تھا اور بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام المؤمنین ہو گئی۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ بچپن میں غلام بنا کر لائے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے خرید لیا ان کو اور پھر آزاد کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خرید کر آپ کو ہبہ کر دیا تھا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور ان کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب یہ جوان ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کر دیا، لیکن ان دونوں کے تعلقات میں دراڑ آ گئی، انبن ہو گئی اور معاملہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکا، جس پر حضرت زید نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اشارہ مل گیا تھا کہ زید ان کو طلاق دیں گے اور وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ تم امسک علیک، اپنے پاس ان کو روکے رکھو، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ ان سے نکاح کریں اگر زید طلاق دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عربوں میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی حیثیت حاصل تھی، تو لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کر لیا، یہ تانے دیں گے، اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات اتار کر فرمایا کہ لوگوں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، اور جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں، اسلام میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، وہ وارث نہیں بن سکتے اور ان کی نسبت بھی تمہاری طرف صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے یہ جو حضرت زید تھے وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جب وہ یہ حکم آیا کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے تو پھر زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ بہرحال جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ اب ممکن ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کر دیا ہو براہ راست، یہ بھی ممکن ہے، اور حضرت زینب کی یہ خصوصیت ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے نکاح کا حکم دیا، اس لیے اللہ نے فرمایا زوجنا کہا۔ جو بھی صورت ہو، بہرحال حضرت زینب کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ آپ کے بعد بھی دوسرے لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ رہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح میں، جب وہ اس کو چھوڑ دے یا اس کی وفات ہو جائے۔ بہرحال اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، وہ وارث بھی نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سے وہ اس شخص کی طرف منسوب بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ اس کی بین مثال ہے کہ حضرت زینب ان کے نکاح میں تھی، بعد میں انہوں نے طلاق دے دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، یا اللہ فرماتے ہم نے ان کا نکاح کر دیا، حالانکہ حقیقی بہو سے نکاح
نہیں ہو سکتا، بیٹے کی بیوی سے، حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ متبنہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اس لیے حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور آپ ام المؤمنین بن گئیں۔